बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके लिए, और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। और मैं कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो हूँ, गाड़ी में चलते हुए वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसको आप लोग बुरा मत मनाइएगा, मेरे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। मेरी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो ड्राइविंग पर है, और जो बातें मैं कर रहा हूँ उसको मैं तवज्जो से कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा इतना नहीं जा रहा कि मैं अपनी ड्राइविंग में मिस्टेक करूँ। तो आज का जो मैंने मौजू मुंतखब किया है वो है कि हमारा दिन का आगाज़ कैसे होना चाहिए। हमारे दिन का आगाज़ कैसे होना चाहिए। अब जैसे मैं ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा हूँ, तो ओबियसली मैं जब घर पहुँचूँगा तो थका हुआ होऊंगा, नमाज़ पढ़ूँगा, रोटी खाऊँगा, जो जो मेरे मामूलात हैं, मशगूलियात हैं। तो इन तमाम चीज़ों में मुझे जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि मुझे जल्दी सो जाना है। मुझे जल्दी सो जाना है। तो जब मैं जल्दी सो जाऊंगा तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा। तो पता चला हमें पहला पॉइंट कि हमारे दिन का आगाज़ अगर हमने अच्छा करना है तो हम रात को जल्दी सोने की आदत डालें। कम अज़ कम 7 से 8 घंटे हमारी नींद होनी चाहिए। कम अज़ कम 7 से 8 घंटा नींद हो। और बहुत ही अच्छा है कि आज के दौर में हम 10 बजे तक या 10 बजे से पहले पहले सो जाएं। वो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इंशाल्लाह अपनी आदतों को सुधार ले और जल्दी उठें सुबह, फिर अपनी इबादत और दीगर मामूलात, एक्सरसाइज वगैरह जो भी हैं, काम पे जाने की तैयारी है वो सब करें और वक्त पर काम पर पहुँचें। अगर आपकी ड्यूटी बिलफर्ज 8 बजे स्टार्ट होती है तो आप कम से कम 7:30 बजे अपनी सीट पर बिल्कुल फ्रेश और तैयार होकर बैठ जाएं। या आपका जो ऐसा काम है कि जिसमें आपको ज़रूरत सीट पे नहीं बैठना है, किसी और तरीके से स्टार्ट करना है, तो कम से कम ऐसा हो कि आप 8:30-7 बजे स्टैंड बाय खड़े हों कि आपका जो भी इंचार्ज है, सुपरवाइज़र है, या जिससे आपको काम बताना है या आपने काम करना है तो आप खुद ही स्टार्ट कर लें। अगर किसी ने बताना है तो कम से कम उसको पता चल जाए जब या फिर जब वो ड्यूटी पर आए तो उसको पता चल जाए कि आप डेली आके वक्त पे बैठते हैं। इससे आपके करियर पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ कोई चमचागिरी या चापलूसी की बात नहीं है, पॉलिशिंग नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप लिलायत के साथ, इखलास के साथ ऐसा करें, आपके करियर पे अच्छा फ़र्क पड़ेगा और आप जो है अपने आपके करियर के पॉइंट्स में आपको पॉजिटिव रिमार्क्स मिलेंगे। तो आप जब अपनी जॉब पे जल्दी बैठ जाएंगे तो अब बैठने के बाद आपके काम की नौयत ऐसी है कि आपने अगर उसमें कुछ सोचना है, करना है, तो आप अपने, अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो अपने कुछ पॉइंट्स बना लें कि आज आपने क्या क्या करना है। अपने गोल सेट कर लें, आज के दिन के टास्क लिख लें कि कौन से अर्जेंट हैं, कौन से मीडियम हैं और कौन से मैं डिले कर सकता हूँ, कल के लिए रख सकता हूँ, और मुझे आने वाले घंटों में क्या क्या करना है जैसे ही वर्क स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये जो लिखने की आदत है ना, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। चूँकि मैंने ये अपनी आदत बनाई हुई है तो मैं आपको भी चाहूँगा। तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि आप जो है लिखने की आदत बनाएं और लिख लिया करें। पर्चियाँ बनाएं, डायरी बनाएं, जैसे आपको ईजी है। एक्सेल शीट में बनाएं, कंप्यूटर में आपको कैसे ईजी है। जेब में रखने वाली डायरी है, बड़ी डायरी है, सिलेक्शन आपकी है, काम करने का अंदाज आपका है। आप देखें आपने कैसे करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप ही अपने काम के ज़िम्मेदार हैं। तो आप देखिए, लेकिन इन सब चीज़ों की आदत बनाइए, लिखना शुरू कीजिए। किसी मुफक्किर ने ये कहा है ना कि अगर उसको एक एयर कंडीशन ऑफिस मिल जाए और बिल्कुल फुल फर्निश, बेहतरीन सुकून वाली, तो वो उससे ज़्यादा इस चीज़ को तरजीह देगा कि उसको एक कागज़ और एक कलम दे दिया जाए। ये बहुत बड़ी गहरी बात है समझने वालों के लिए। तो लिखने की आदत बनाएं और इस तरीके से अपने दिन के मामूलात, मशगूलियात को लिख लें ताकि आप दूसरे दिन उसको फॉलो अप कर सकें, आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। इस तरीके से भी आप अपने डे का आगाज़ कीजिए। और कुछ लोगों में ये बात राइज है और बाज़ लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपने भी देखे होंगे, दुनिया में आपका भी लोगों से वास्ता पड़ता है कि वो कहते हैं भाई ड्यूटी स्टार्ट करो एग्जैक्ट अपने टाइम पर, और अपने एग्जैक्ट टाइम पर आप टी ब्रेक्स लो, लंच ब्रेक करो, और एग्जैक्ट टाइम पर जो है आप छुट्टी करके चले जाओ घर पे।
یہ سب چیزیں کسی حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ آپ ایک آرگنائز ہو گئے، لیکن جب آپ نے بہت ہی زیادہ آرگنائز ہونا ہے، پروفیشنل بننا ہے، تو جیسا میں نے کہا اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی خاطر خواہ فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی شخص ایگزیکٹ 8 بجے آ جاتا ہے، ڈیوٹی سٹارٹ کر دیتا ہے، تو وہ آفیشیلی اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بعض لوگ تو لیٹ بھی آتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھار انسان ہیں، تو کسی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن جب آپ کی عادتیں بنی ہوں گی اچھی، اور آپ جلدی اٹھنے کے عادی ہوں گے، جلدی کام پہ جانے والے ہوں گے، اپنے کام پہ توجہ دینے والے ہوں گے، اور جب یہ بات لوگوں کے لاشعور میں آ جائے گی کہ آپ اپنے ڈیوٹی کے حوالے سے بہت اسٹرکٹ ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کو رعایت بھی ملے گی۔ رعایت تو ویسے دوسروں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ کو ذرا اچھی مل جائے گی، اور آپ کو ذرا اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا، اور آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی، یا کچھ آپ کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ پروفیشنل نہ ہوں، یا ان کو کام کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ تو ان تمام باتوں کو آپ غور سے سنتے جائیے اور اپنے دل میں بٹھاتے جائیے۔ آپ کا کریئر اچھا ہوگا، آپ کو فوائد ہوں گے، آپ کی سیلری بڑھے گی، آپ کا کریئر پروگریس ہوگا، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کے اور میرے فائدے کے لیے ہیں۔ میں آپ کو اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ کاربند ہو جائیں اور سختی سے عمل کر لیں۔ اچھا، ظاہر بات ہے انسان جو ہے جب کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اپنی پرسنل چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے اپنے جو پرسنل اور ذاتی کام بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان کو ظاہر بات ہے کمپنی میں رہتے ہوئے اپنے ذاتی کام اگر کرنے ہوں تو وہ اگر پروفیشنل ہوگا تو وہ اپنے ذاتی کام بھی اسی اثنا میں جیسے اب آپ نے اپنی ڈیوٹی صحیح وقت میں سٹارٹ کر لی تھی، آپ کے سارے کام پورے ہیں، اور آپ بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور بالکل آرگنائز ہیں، تو اب ٹی بریکس وغیرہ کے اندر اگر آپ کو کوئی وقت مل جاتا ہے تو یا بیچ میں کبھی کبھار ایسا کچھ آپ ایڈجسٹ کر کے اپنے واٹس ایپ کے میسیجز دیکھ لیتے ہیں، یا کچھ امپورٹنٹ نوٹیفیکیشنس ہیں جن کو آپ نے ڈیلی ڈیل کرنا ہوتا ہے، لنکڈ ان وغیرہ کی، تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو اس میں کچھ ممانعت نہیں ہوتی۔ کمپنیز وغیرہ ان چیزوں کا اسی صورت میں منع کرتی ہیں جب کوئی چیز آپ کے کام کو آڑے آئے اور آپ کے کام کو فرق پڑے۔ تو اگر آپ کے کام کو فرق نہیں پڑ رہا اور آپ کی ساری چیزیں آرگنائز اور پروفیشنلی پرفارم ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بریکس کے اندر اور سائڈ میں چلتے چلتے یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور کمپنی اس میں برا بھی نہیں منائے گی۔ میرا ایک دفعہ ایک آفس میں جانا ہوا تھا کسی کام سے، تو وہاں کچھ خاتون تھی جو کہ اس سے ہمیں ڈیل کرنی تھی، تو کاؤنٹر پہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے، تو میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ چونکہ میری اس سے ڈیلنگ ہو رہی تھی، تو ہم جب کھڑے تھے تو وہ واٹس ایپ پہ لگی ہوئی تھی، کنٹینیوسلی واٹس ایپ پہ وہ چیٹنگ کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ لیکن آپ یقین مانیں گے میں اس کے بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ کیسا تھا، غلط تھا، صحیح تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس نے کام کو سنگل سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں کیا، کام کو سنگل سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں کیا، یعنی کہ میری باری آنے تک وہ سب کو کام میں بھی نمٹاتی رہی، اور جب میری باری آئی تو میرا کام بھی کر دیا، ڈاکیومنٹ میں پرنٹ کر دیا، اسٹیمپ کر کے میرے ہاتھ میں تھما دیا پیپر۔ تو یعنی کہ یا تو بندہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ اگر انسان جو دوسری چیزیں کرتا ہے تو اس میں انسان کو ظاہر بات ہے کچھ عام طور پہ جو ایوریج جو لوگ ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ ساتھ ساتھ دونوں کام کر سکیں، کیونکہ ملٹی ٹاسکنگ ایٹ اے ٹائم کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں نے بہت سے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ کتنے بھی سینئر ہو جائے لیکن ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ جب پرسنل کام کر رہے ہوں تو وہ بالکل ہی مفلوج ہو جاتے ہیں اور بالکل نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال میرا کام خالی آپ کو پوائنٹس دینا، اشارے کرنا، سمجھانا، بتانا اور ایک راہ دکھانا ہے۔ باقی تو ظاہر بات ہے کہ بہت ہی ایک اوپن ورلڈ ہے، اوپن دنیا ہے، میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، ڈیجیٹائز ورلڈ ہے، ڈیجیٹائز دنیا ہے۔ تو آپ بھی یعنی کہ باقی خود غور و خوض کر کے، اپنی محنت کر کے اور اپنی باتوں کو اس میں ملا کر اس کا جو آپ بنائیں گے رزلٹ، تو انشاءاللہ اچھا ہی رزلٹ بنے گا آپ سے۔ تو ہمارا کام خالی ایک ڈائریکشن کی طرف
آپ کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اگر وہاں نہیں ہے تو. اگر وہاں ہے تو اس میں آپ کو اسٹریتھن کرنا ہے، آپ کو تقویت بخشنی ہے کہ آپ مزید اس میں مستحکم ہو جائیں اور پروفیشنلزم میں آپ بالکل ایک اچھی راہ اور اچھی ڈگر پر چل پڑیں. جی، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سمجھایا جائے تو مجھے کرٹک کر کے، تنقید کر کے یا مشورہ دے کر مجھے سمجھائیے گا. اور آپ کسی خاص موضوع پر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو مجھے اس کی بھی فرمائش کیجئے گا. چونکہ میں طالب علم ہوں اور میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی بات سنوں گا اور اس پہ مزید ریسرچ کر کے اگر ہو سکے گا تو بات کروں گا میں. اور اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ ہو پائے تو ناراض مت ہوئیے گا، لیکن یو آر موسٹ ویلکم ٹو گیو یور تھاٹس، یور آئیڈیاز، یور سجیشنز. تو آپ بالکل اپنی تمام چیزیں شیئر کیجئے مجھ سے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید لوگوں کو بھی اس کو پروموٹ کیجئے، کیونکہ میں اس وقت بہت بیکورڈ ہوں چینل کے اندر، اور میں یعنی کہ زیادہ سنا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جا رہا. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور کیا بولتے ہیں، ہر چیزیں اوور نائٹ نہیں ہو جاتی ہیں، ٹائم لگتا ہے بالکل. تو میں بھی سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس والے فارمولے پہ چلتے ہوئے اس میں لگا رہوں گا، اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھے حوصلہ بخشیں گے. اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں باریک سی بریک کے بعد. تھینک یو، بائے بائے.